السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور گیریزن اسکول کی طرف سے اسلامیات 10th کلاس، اس کی آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 سے 40 کا لیکچر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق کی جو سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے ان المسلمین والمسلمات، اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ ایک مرتبہ عورتوں کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، مردوں کا ذکر کیا گیا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے؟ یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں جتنے بھی سیغے استعمال کیے گئے ہیں، الفاظ احکامات کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، وہ مذکر ہیں، مردوں کو خطاب ہے اور اس کے ماتحت عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ عورتوں کی درخواست یہ تھی کہ کیا وجہ ہے ہمارا نام قرآن پاک میں نہیں، ہمارا ذکر نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے کسی عورت کا نام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ اتاری جس میں عورتوں کو مردوں کے ساتھ برابر ذکر کیا گیا، اور یہ بات بتا دی کہ اگرچہ تمہارا ذکر نہیں ہے لیکن مردوں کے ساتھ تمہارا ذکر اس کے تابع موجود ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ عورتیں اس وجہ سے پریشان ہو رہی تھیں کہ اگر ہمارا ذکر قرآن پاک میں بھی نہیں ہے تو پتہ نہیں ہم جنت میں بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے مرد، والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تیار کیا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت بھی اور اجر عظیم بھی۔ ہمارے پاس جو ایکسرسائز میں پیج نمبر 37 پہ سب سے پہلا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں۔
اور اس کے لیے انہیں کس اجر کی نوید سنائی گئی۔ نوید کا معنی خوشخبری، تو یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کیا، یہ خوشخبری ہے۔ اور یہ سارے اوصاف ہیں جو آپ کی بک کے اندر بھی لکھے ہوئے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں مسلمان مرد، مسلمان عورتیں۔ اب آپ نے اس کو پوائنٹس کی صورت میں اس کا آنسر دیں گے، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ یہ سارے اوصاف لکھ کے آخر میں پھر لکھیں گے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے۔ یہ اس کا پہلے کویسچن کا آنسر بھی کمپلیٹ ہوا یہاں تک۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اس آیت مبارکہ میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو مکہ مکرمہ کے بازار سے خریدا تھا اور خرید کر پھر ان کو آزاد کیا اور آزاد کر کے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ جب وہ جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کرنے کے لیے اپنی پھپھو کے گھر پیغام نکاح بھیجا، پیغام بھیجا حضرت زید کی شادی کرنے کے لیے۔ لیکن حضرت زید اگرچہ آزاد ہو چکے تھے لیکن عرفی طور پر ان کے اوپر ایک داغ لگ چکا تھا کہ یہ غلام ہیں۔ تو جو پھپھو کا گھر تھا ان میں بیٹی تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہاں حضرت زینب کے لیے پیغام بھیجا کہ حضرت زید کی شادی حضرت زینب سے کر دیتے ہیں۔ بھائیوں نے اور باقی گھر والوں نے یہ کہہ کر پیغام کا انکار کر دیا کہ ہمارا اور ان کا جوڑ نہیں ہے، ہم آزاد لوگ ہیں اور یہ غلامی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے افسوس کا اظہار فرمایا اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہیں ہے جائز کسی مومن کے لیے اور نہ مومن عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب فیصلہ کر دیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی امرن، کسی کام کے بارے میں، کیا جائز نہیں ہے، ان یکون لہم الخیرۃ، یہ کہ ان کے لیے کوئی اختیار ہو۔ اختیار، خیہ معنی اختیار، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کے بارے میں فیصلہ کر دیں اب اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، من امرہم، اپنے کام کے بارے میں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقط ضل ضلالا مبینا، وہ سری گمراہ ہو گیا۔ ہمارے پاس دوسرا کویسچن ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ تو یہ اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ اس کا آنسر ہے کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اپنے کام میں جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کے بارے میں فیصلہ کر دیں، اور جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی وہ سری گمراہ ہو گیا، واضح طور پہ گمراہ ہو گیا۔ یہ دوسرے کویسچن کا آنسر ہے جو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کمپلیٹ۔ اس کے بعد وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ۔ اب واقعہ یوں ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی۔ جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا ان کے گھر والوں کو پتہ چلا، انہوں نے اپنا جو انکار تھا وہ واپس لے لیا اور پیغام نکاح کو قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی وہاں ہو گئی، لیکن میاں بیوی کی طبیعتیں مل نہیں سکیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے کہ وہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے بیوی کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ اس طریقے سے چلو، اس طریقے سے، لیکن وہ زیادہ دیر نہ چل سکے۔ جب ایک دو دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر شکایت لے کر آئے تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی کہ آگے ایک وقت آنے والا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو طلاق دے دیں گے اور اس کا نکاح ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں جو منہ بولا بیٹا تھا اس کو حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا، اور حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے وہ سسر کے لیے تو جائز نہیں ہے
کہ طلاق ہونے کے بعد بھی اس سے نکاح کر سکے۔ تو قرآن پاک نے احکامات یہ بتا دیے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کے احکامات اور ہیں، اور جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے اس کے احکامات اور ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹا ہی تصور کیا جاتا تھا، اور سارے احکامات جو منہ بولے حقیقی بیٹے کے ہوتے تھے وہ منہ بولے بیٹے کے اوپر بھی لاگو کیے جاتے تھے۔ چنانچہ اپنی بہو وہ جو منہ بولے بیٹے کے لیے بیاہ کر لائے ہیں، کل کو متعلقہ یا بیوہ ہونے کی صورت میں سسر کا اس کے ساتھ نکاح کا کوئی جواز زمانہ جاہلیت میں نہیں تھا۔ اللہ پاک اس غلط رسم کو توڑنا چاہتے تھے۔ اب اس کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تو نے کہا اس شخص کو، انعم اللہ، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا۔ کیا کہا؟ امسک، تو روک لے، زوجک، اپنی بیوی کو، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری چل نہیں رہی، طبیعتیں نہیں مل رہی، میں طلاق دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روک لے، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو روک کے رکھ، طلاق نہ دے، اللہ سے ڈر۔ وتخفی فی نفسک، اور چھپا رہے تھے اپنے دل میں ایک بات۔ وہ بات کیا تھی؟ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ عنقریب یہ طلاق دے دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ اس کا نکاح کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اس کا نکاح آگے میرے ساتھ ہونے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو چھپا رہے تھے۔ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چھپا رہے تھے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ طلاق دینا اگرچہ یہاں پر جواز بن رہا تھا، لیکن یہ ایک ایسا جائز کام ہے جو برا ہے، یعنی اس کو اسلام کے اندر اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ طلاق کو یہ بہت ہی مجبوری کی حالت میں اجازت ملتی ہے کہ ٹھیک ہے اجازت ہے علیحدگی کی، لیکن اس کو اچھا کام نہیں سمجھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا۔ دوسرا منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ زمانہ جاہلیت میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے متعلقہ ہونے کے بعد کل کو اس کے ساتھ نکاح کرنا یہ درست نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ، یہ جو چھپا رہے تھے اپنے دل میں اس وجہ سے کہ ڈرتے تھے لوگوں سے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے ڈرا جائے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا، اب آگے پھر کیا ہوا، یہ بات تو یہاں مکمل ہو گئی۔ پھر جب قضا پوری کر لی زید نے منہا، ان سے واترن، اپنی حاجت، خواہش، حاجت، تو زوجناکہا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس کو طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد زوجناکہا، ہم نے نکاح کر دیا ان کا آپ کے ساتھ۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ نہ ہو جائے مومنوں پر کوئی گناہ، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ پوری کر لیں ان سے اپنی حاجت، خواہش، وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج، نہیں ہے جائز کسی نبی پر، نہیں ہے کسی نبی پر کوئی گناہ، فیما، اس چیز میں، فرض اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقرر کر دیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقرر کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرما رہے ہیں، اس لیے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا طریقہ وہی ہے جو گزر چکا ہے پہلے، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم ضرور ہو کر رہتا ہے، جو حکم اللہ تعالیٰ کا ٹھہر چکا ہو وہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو پچھلے انبیاء تھے وہ لوگ جو یبلغون، پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، ویخشونہ، اور اس سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احد الا اللہ، اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوائے اللہ کے۔ اللہ کے سوا کسی کا ڈر بھی نبیوں کے دل کے اندر نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی تبلیغ کا ایک حصہ ہے کہ لوگوں کا احکامات بتلانا، اس لیے بالکل خوف نہ کیجیے۔
वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, और काफ़ी है अल्लाह ताला हिसाब करने वाला। मा कान मुहम्मद अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप किसी एक के, मिर रिजालिकुम तुम्हारे मर्दों में से। ये इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुँह बोले बेटे थे हज़रत ज़ैद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में उसका नाम ज़ैद बिन मोहम्मद रखा था। फिर सूरह अहज़ाब के शुरू में मैंने बता दिया था कि अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि अपने साथ निस्बत नहीं कर सकते, असल बाप की तरफ निस्बत करो, तो ज़ैद बिन हारिसा हो गया। तो चूँकि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत बड़ी एक निस्बत अता हुई थी जो कि कट गई, ज़ैद बिन मोहम्मद से दोबारा ज़ैद बिन हारिसा बने, तो अल्लाह पाक ने उसका जो मुतबादिल था वो ये दिया कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम कुरान पाक में लिख दिया। तमाम सहाबा इकराम, हालांकि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और बड़े बड़े सहाबा इकराम थे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये खसूसियत और फजीलत हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हासिल है कि उनका नाम अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर ज़िक्र फरमा दिया। और कुरान पाक का एक एक लफ्ज़, एक एक हरफ वो है कि जिसके पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। तो ये एज़ाज़ हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किस लिए दिया गया कि जो इनकी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी उसके ख़त्म होने की वजह से, ताकि इनको ये तसल्ली रहे। और फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने फरमा दिया मा कान मुहम्मद अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप नहीं है किसी एक के तुम्हारे मर्दों में से, यानी तुम्हारे मर्दों में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के भी बाप नहीं। ये इशारा इसलिए कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो मुँह बोले बेटे थे ये हकीकी बेटे नहीं हैं, ये मुँह बोले बेटे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे, 4 बेटे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक का नाम कासिम था, एक का नाम ताहिर था, एक का नाम तय्यब था, और ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बतन मुबारक से पैदा हुए। और एक हज़रत मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से था, उनका नाम था हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला। तो जिस वक़्त कुरान पाक की ये आयत मुबारका नाज़िल हुई है उस वक़्त तीनों बेटे इंतकाल कर चुके थे और हज़रत इब्राहीम की अभी पैदाइश नहीं हुई थी। दूसरी तफसीर उलमा ने यह की है कि रिजाल कहते हैं जवान मर्द को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मर्दों में से, जवान मर्दों में से किसी के बाप नहीं। हाँ, जवान औरतें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियाँ थी वो जवान हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादियाँ भी की हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। ये बाप होना हकीकत के अतबार से है, वरना रूहानी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि नबी हैं और नबी रूहानी बाप के दर्जे में होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के रूहानी बाप हैं। जैसा कि पीछे कुरान पाक में व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को उम्मत की माएँ करार दिया गया। वलाकिन रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। व ख़ातमुन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और है अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 हैसियत से हमें मानना ज़रूरी है। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी हैं। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये दोनों हैसियत से अगर हम मानेंगे तो हमारा इस्लाम मुकम्मल है, और अगर नबी तो माने लेकिन आखिरी नबी ना माने तो हमारा इस्लाम मुकम्मल नहीं है। बहुत सी कुरान पाक में आयात और अहादीस ऐसी हैं जो कि इस बात पर दलालत करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। कुरान पाक की ये आयत बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह बता रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब अगर कोई बंदा ये दावा करता है या कोई इंसान किसी दावा करने वाले को नबी मान लेता है तो वो कुरान पाक की इस आयत का मुनकर होने की वजह से काफिर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी न मानने की वजह से वो काफिर हो गया। बहुत सी अहादीस इस बात पर दलालत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर बिन ख़त्ताब, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा खुला होता तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब नबी बन जाते। तो जब नबूवत का दरवाज़ा नहीं खुला हुआ और इसलिए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी नबी नहीं बने, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने आज से तकरीबन कोई 125 साल पहले नबूवत का ऐलान किया। अब उसके ऐलान का तकरीबन 150 साल पहले उसने नबूवत का ऐलान किया, और उसके इस ऐलान से
بہت سے لوگ اس کے پیروکار بھی بن گئے جنہوں نے اس کو نبی مان لیا۔ آج بھی قادیانی یا مرزائی کے نام سے مشہور ہیں جو کہ ان کو نبی مانتے ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یاد رکھنا ہے کہ یہ مرزائی اور قادیانی یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارا کلمہ تمہارا کلمے کے ساتھ، ہماری نماز تمہاری نماز کے ساتھ، ہماری اذان تمہاری اذان کے ساتھ، غرض ایک ایک چیز، اور قرآن پاک بھی ہمارے جیسا ایک ہی ہے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ اختلاف یہ ہے کہ وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم محمد رسول اللہ سے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے آج سے 1500 سال پہلے جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے تھے، ہم ان سے مدینہ منورہ کے وہ مراد لیتے ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے۔ لیکن یہ جو مرزا غلام محمد قادیانی کے پیروکار ہیں، یہ ان سے یہ مراد نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد غلام محمد قادیانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اس سے وہ اپنا نبی مراد لیتے ہیں۔ کلمہ طیبہ میں جہاں بھی ہے، اس سے وہ اپنا نبی، نماز میں جہاں بھی تذکرہ، اس سے وہ اپنا نبی، آذان میں جہاں بھی تذکرہ، اس سے وہ اپنا نبی مراد لیتے ہیں۔ اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو بھی ان کی باتیں سنے گا سنائے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ان کی صحبت میں بیٹھنا درست نہیں ہے، ان کے ساتھ بائیکاٹ رکھنا چاہیے۔ اگر کسی جگہ پتہ چل جائے تو ان کو ملنا ملانا بھی چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ انسان کے اپنے ایمان چلے جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس ایک کویسچن باقی تھا، کویسچن نمبر 3۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کیجیے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں یہ بیان ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسرا انعام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا کی، ان کو صحابی بنا دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلامی سے خریدا اور خرید کے ان کو آزاد کر دیا۔ اور دوسرا انعام یہ تھا کہ ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اور تیسرا انعام یہ تھا کہ ان کی ایسی تربیت کی کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ یہ انعامات تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، حضرت زید رضی اللہ عنہ جب جوان ہوئے تو ان کی شادی اپنے خاندان میں کی، تو پھر ان کے بعد جب ان کی بیوی کو طلاق ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کر دی گئی۔ یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں ہیں جو قرآن پاک کی ان آیات کے اندر مذکور ہیں۔ باقی 3 آیات ہمارے پاس ایکسرسائز میں ہیں، اور تینوں کی میں نے مکمل تفسیر آپ کے سامنے وہاں پہ ذکر کر دی ہے، اس کو وہیں سے یاد کر لینا۔ تو یہ رکوع ہمارا مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔